نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کی پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوار خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا متعلق کچھ عرض کروں. آئیے سب کے بدے خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت المسلمین احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ وحید اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں ایک آواز ہو کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بڑا شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا اور سب سے بڑے پیغمبر، سب سے مرتبے والے پیغمبر، سب سے اونچے رسول جو اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں اور آپ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اسلام ہمیں عطا فرمایا، قرآن ہمیں عطا فرمایا اور اپنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. جس کو جو ملا، جتنا ملا یا جو کچھ ملے گا، جتنا ملے گا حضور کے صدقے میں ملے گا. دنیا میں کوئی بھی انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، قیامت تک جس کو جو کچھ ملے گا سب کو صدقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملے گا. تو جب صدقہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا تو ملتا ہے اس لیے کہ میرے امام فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جس کو دینی ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی دینی ہے. حضور کے دست کرم سے دنیا کو ملا تھا، مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. آئیے اسی پیغمبر ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اس لیے یہی تقوی اور پرہیزگاری.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، یعنی دین یہ پورا کا پورا ادب ہے، اسلام پورا کا پورا ادب ہے۔ اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی، دین کے اندر ذرہ برابر بھی بے ادبی کا شائبہ تک ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا، اور بے شمار حضور کی حدیثیں بھی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ اسلام کے اندر سراپا، اسلام خود سراپا ادب ہی ہے۔ اب جو انسان اسلام کو ماننے والا ہے، دین کو ماننے والا ہے، مذہب اسلام کو ماننے والا ہے، لا محالہ اس کو معطل ہونا پڑے، اس لیے کہ ہم اسلام کے محتاج ہیں، دین کے محتاج ہیں۔ اب دین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اے انسان تجھے اس طریقے سے بولنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی کے ایام کو گزارنا ہے، کس سے کیسے ملنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، یعنی کہ اسلام نے ہر ایک چیز کا طریقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشیخ علیہ کالنبی فی امت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھے انسان کی فضیلت گھر کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کی فضیلت اس کی امت کے اندر ہے۔ حضور نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، حضور نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ بوڑھے انسان کی فضیلت ہے تو علم کی بنیاد پر، حضور نے یہ نہیں فرمایا کوئی انسان حج کر کے آ گیا، بوڑھا ہو گیا اس لیے اس کی فضیلت بیان کرتا، اس لیے نہیں فرمایا کہ بہت انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اس لیے اس کی فضیلت، مطلق انسان فرما دیا گیا جس انسان نے بڑھاپا اسلام کے اندر پا لیا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی فضیلت گھر کے اندر ایسے ہی ہے جیسی میری فضیلت میری امت کے اندر ہے۔ کیا کوئی دنیا کا انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور کی فضیلت امت کے اندر کیسی ہے؟ حضور کی فضیلت امت کے اندر کیسے، یا تو حضور جانتے ہیں یا حضور کو پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے۔ ایک عام بوڑھے انسان کی فضیلت میرے کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اونچی فرما دی ہے کہ ایک بوڑھے انسان کی فضیلت جس کی داڑھی کے بال سفید اسلام کے اندر ہو گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت ایسے ہی ہے، اس کا ادب ایسے ہی ہے جیسے کہ میرا ادب میری فضیلت امت کے اندر ہے۔ آج یہ جو ادب کا جو پہلو ہے، ایک تعظیم کا جو پہلو ہے، ہماری نوجوان نسل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ ہم نے بوڑھوں کی تعظیم کی، نہ ہم نے بڑوں کا ادب کیا، نہ ہم نے ماں باپ کا ادب سمجھا، نہ ہم نے کسی عالم کا ادب سمجھا، نہ ہم نے کسی بڑے کا ادب سمجھا، کسی کا ادب نہ سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہم پڑھ لکھ کر کے بڑے ہو گئے، بہت بڑی دولت ہم کمانے لگے، بہت بڑے اقتدار پر ہم بیٹھ گئے، ہم سب سے بڑے نہیں۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے وہ انسان سب سے زیادہ تمہارے اندر فضیلت والا ہے جو اسلام کے اندر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام بہت اونچا بیان فرمایا۔ جس کے انسان کے اندر ادب پیدا ہو جاتا ہے، تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان ترقیوں کو پا لیتا ہے، وہ انسان اونچائیاں چھو لیتا ہے۔ اور جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے وہ انسان بھلے کتنا بڑا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت بڑی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو یہ دے سکتا ہوں کہ ابلیس شیطان نے 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کی اور فرشتوں کے جماعت کے اندر وہ جھولا جھولا کرتا تھا، فرشتوں کے بیچ میں رہا کرتا تھا،
لیکن جب تعظیم اور ادب اس کے دل سے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 کروڑ برس کی عبادت اس کے منہ پہ مار کر کے قیامت تک کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا اور جہنم کے اندر دھکیل دیا۔ پتہ یہ چلا جس کو جو کچھ ملا ہے ادب کی بنیاد پر ملا ہے۔ ہر ایک انسان کا آپ کا ادب ہے، اللہ نے آپ کو ادب بنایا ہے۔ میرا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ادب بنایا ہے۔ ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب والا بنایا ہے، ادب دے کر کے بنایا ہے، عزت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سامنے والے انسان کی کتنی تعظیم کر سکتے ہیں اور کتنا ادب بجا سکتے ہیں۔ جانتے ہیں ادب، انسان کا ادب کیا ہے، دین کا ادب کیا ہے، جناب والا قرآن کا ادب کیا ہے، ملت کا ادب کیا ہے، مساجد کا ادب کیا ہے، مدارس کا ادب کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ادب کیا ہے، راستے میں چلنے کا، یہاں تک کہ اسلام نے یہاں تک بتا دیا ہے مسجد مدرسے عالم حضرت حضور تو بہت اونچی بات ہو گئی، ایک مسلمان کی زندگی تو بہت اونچی ہو گئی۔ فرمایا گیا ہے انسان جب تو راستے میں چلتا ہے تو تو اپنے تھوک کو راستے میں ادھر ادھر مت پھینک، یہ ادب کے تقاضے کے خلاف بات کرتی ہے۔ اپنا جو تھوک ہوتا ہے انسان چلتے پھرتے اپنی ٹھیکار کو اپنے تھوک کو یہاں تک اپنے ناک کو راستے میں یوں ڈال دیتے۔ فرمایا گیا انسان یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مؤدب بنا کر کے تجھے روئے زمین پر پیدا فرمایا، تو اتنا بے ادب مت بن، تیرا تھوک بھی کسی قدر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقدر بنایا ہے، قدر والا بنایا ہے، تو اپنے تھوک کو نالی کے اندر مت تھوک، اس لیے کہ نالی کے اندر گندگی ہوتی ہے اور اس تھوک نے کبھی نہ کبھی تو قرآن کی آیتوں کو چوما ہے، اس لیے تیرا ادب تیرا تھوک بھی ادب والا بن گیا ہے۔ اس کو نالی کے اندر مت پھینک، اگر تجھے پھینکنا ہے تو کہیں سائڈ میں پھینک دے تاکہ کسی انسان کا پیر تیرے تھوک پر گرتا اور پڑتا ہوا نظر آئے۔ اسلام ہی ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے اس روئے زمین پر، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک یہی ایک مذہب تھا، ہے اور رہے گا جو انسان کی ایک ایک چیز کی قدر کرنے کی تلقین اور تعلیم ارشاد کرتا ہے۔ منا تھوک کی کون کہتا ہے یار، لوگ اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، تھوک کا تصور کون دے سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارا مذہب ہے جو انسان کو یہ کہتا ہے انسان اپنے تھوک کو روڈ پر مت پھینک، اپنے ناک کو روڈ پر مت پھینک، اپنی ٹھیکار تھوک کلی کو روڈ پر مت پھینک، اگر کرنا ہی ہے تو سائڈ نہ کر تاکہ کسی انسان کا پیر نہ پڑے، وہ بھی گندا نہیں ہو جائے اور تیرا تھوک بھی آپ کو احترام بجا پائے۔ یہ مقام ہے ہمارے اسلام کا۔ ہر ایک کا مقام مرتبہ، قرآن کا مرتبہ الگ ہے، قرآن کا ادب الگ ہے، بزرگان دین کا ادب الگ ہے، اسلام کا ادب الگ ہے، مساجد کا ادب الگ ہے، مدارس کا ادب الگ ہے، خانقاہوں کا ادب الگ ہے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، یہ قرآن کا ادب ہے۔ ماں باپ کا ادب یہاں تک بتا دیا گیا، ماں باپ کا ادب یہاں تک ہے اگر باپ یا ماں تمہارے ساتھ میں چلے تو تمہیں یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ ماں باپ سے آگے تم چلو، یہ ماں باپ کا ادھیکار ہے اور یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ آج ہم سے سارے ادب نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج میرا نوجوان ان تمام باتوں سے دور ہوتا چلو، نوجوان سمجھتا میں جتنا بے باک ہوں اتنا زیادہ دنیا میں کامیاب ہوں۔ اے میرے بھائی، تو دنیا میں کتنا ہی بڑا انسان بن جا، جب تک تیرے ہاتھوں کے اندر ادب کی بیڑیاں اور زنجیریں نہ لگ جائیں گی تو با ادب بن نہیں سکتا ہے، اور جو انسان با ادب نہیں ہوتا وہ خدا کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہو سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو انسان ادب والا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کو سوار دیتا ہے، اور جو انسان بے ادب ہو جاتا ہے وہ بھلے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا نیک اور سچا بندہ اور مقبول بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے ایک 4 اماموں سے ایک امام کا نام سرکار امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو حدیثوں کے حافظ تھے، جنہوں نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی، اس سے مشہور ہے، بہت کتابیں لکھی لیکن اسی کتاب میں مشہور موطا امام مالک کے نام سے۔
ایک بندہ آپ کے دروازے پہ آیا، دستک دی، تو حضرت امام مالک نے اپنے جو شاگرد تھے ان بیٹے کے کہا جا کر پوچھ جاؤ وہ کوئی اپنے پرسنل کام کے لیے آیا ہے یا کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. دیکھیں ادب، دیکھو اسلام ہمیں ادب ہی سکھاتا، ہر چیز کا اسلام ادب سکھاتا، ہر چیز کا ادب سکھاتا. سرکار امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا جا کے پوچھ لو وہ کوئی اپنی کوئی پرسنل کام کے لیے آیا ہے یا کوئی دین کا مسئلہ ہے، کوئی دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہے. تو وہ حضرت امام مالک کے شاگرد تھے اور جا کر آنے والے سے پوچھا بھائی تم کس کے آئے؟ کہا میں سرکار امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب مقام و مرتبہ دیتا ہے تو یوں ہی نہیں دیتا. امام مالک اس ذات کا نام ہے، کم و بیش 40 سال تک مدینے کے اندر وہ رہے. 40 سال تک وہ 40 سال تک ان کا انداز مدینے کے اندر رہنے کا یہ تھا جب بھی ان کو کوئی حاجت ہوتی پیشاب وغیرہ کرنے کی مدینے کی سرحدوں سے بہت دور جایا کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا کرتے. لوگوں نے کہا اتنی دور کیوں جاتے ہو، یہ مدینے کی جگہ کا آپ کے لیے کم پڑ گئی، یہ مدینے کی سرزمین کم پڑ گئی ہے. کہا نہیں کم نہیں پڑی ہے، ہو سکتا ہے میں جہاں پر استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور اسی زمین پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زمانے میں پیر پڑا. اس ادب کی دنیا پر مدینے کی سرزمین میں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں کرتا، مدینے کی بستی سے باہر چلا جاتا. تو وہ امام مالک کہا میں حدیث حضور سے پوچھنے کے لیے آیا، حضرت امام مالک سے حدیث پوچھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آیا. تو وہ شاگرد جا کے کہتے سرکار آپ حدیث پوچھنے کے لیے آیا، حدیث پڑھنے کے لیے آیا. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں غسل کیا، وضو فرمایا، کپڑا اچھا پہنا جو اس وقت آپ کے پاس میں تھا اور عطر وغیرہ یعنی اچھی طرح سے سج گئے. سجنے کے بعد پھر آپ مسند پر بیٹھے اور مسند پر بیٹھنے کے بعد پھر کہا کہ اس بندے کو بلاؤ، اس کو سامنے بٹھایا اور کہا اب تک کیا پوچھنا چاہتا. پھر انہوں نے حضور کی حدیث سمجھے اور پڑھائی. وہ بندہ مطمئن ہو گیا تو چلا گیا. شاگرد نے پوچھا سرکار آپ یہ بات تو پہلے ہی بتا سکتے تھے، اتنے اہتمام کرنے کی کہاں ضروری. تو لوگوں نے حضرت امام مالک نے کہا اے شاگرد تو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام کیوں عطا فرما دیا؟ اللہ نے مجھے 4 اماموں سے شریعت کا ایک امام بنا دیا ہے، ایسے ہی نہیں بنا دیا ہے، اسی تعظیم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام شریعت بنا دیا. کتنا ادب کرتے تھے حدیث پڑھانے کا، کتنا ادب کرتے تھے حدیث پڑھنے کا. جب اس طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر تعظیم اور ادب بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو امام بنا دیتا ہے، شریعت کا امام بنا دیتا ہے. ایک بندی تھی بڑی فاحشہ تھی، گناہ کرتی تھی. تو ایک بزرگ تھے حضرت زکریا ملتانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا مزار پاک ملتان کی سرزمین پر. حضرت زکریا ملتانی بہت اللہ کے پاک بزرگ. ایک مرتبہ وہ کسی شہر یا کسی گاؤں کی گلیوں سے کہیں جا رہے تھے تو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. بولے اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم بیٹھے رہے اور اللہ کا نیک بندہ گزرے. تعظیم کے لیے کھڑے ہو، ادب کے لیے کھڑے ہو. تو جب وہ شور وہ عورت سنی اپنے کوٹے میں بیٹھی کہ یہ ہائی ہلڑ کیسا ہو رہا ہے، تو کہا اپنے کسی دیوانے سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ ہائی ہلڑ کیسا ہو رہا ہے. تو اس نے جا کر اس عورت سے کہا کہ ایک اللہ کے بڑے سرکار زکریا ملتانی کا گزر ادھر سے ہو رہا ہے. تو لوگ ان کے ادب اور تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. آج ہمارے پاس میں وہ ادب نہیں رہا، ہم کسی کا ادب نہیں کرتے. ماں باپ کا ادب سے چھوڑ گیا، بزرگوں کا ادب ہم سے چھوڑ گیا، یہاں تک کہ ہم تو رسول کا بھی ادب کرنا نہیں چاہتے. ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جب اسلام نے کہا ہے اسلام تو با ادب بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بیڑا پار فرما دے گا. بے ادب مت بن، با ادب بن. ہر ایک کا با ادب بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دنیا بھی کامیاب فرما دے گا اور تیری آخرت بھی کامیاب فرما دے گا. کسی کے بے ادب مت بنو، اس لیے کہ جو بھی بے ادب ہوا ہے کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشا نہیں. تو اس عورت سے جا کر کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے کا گزر ہو رہا ہے. تو اس ان کی تعظیم ادب میں کھڑے ہو گئے. تو وہ جلدی سے اٹھی، اٹھنے کے بعد میں نیچے چلی گئی. اپنے سارے دوستوں کو چھوڑ کر کے جو بھی اس کے پاس آتے سب کو چھوڑ کر کے نیچے چلی گئی. اور نیچے جا کر کے اپنے جو گھر کا دروازہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سرکار زکریا ملتانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیچھے دروازے پیچھے دیکھنے لگے. جب سرکار زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر جانے کے بعد میں وہ عورت واپس اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی.
جانے کے بعد دوستوں نے پوچھا تجھے دیکھنا ہی تھا، اوپر سے دیکھ لیتے اوپر سے وہ زیادہ اچھی نظر آتے اللہ کے، تو کہا صرف دیکھنا مقصود نہیں تھا، صرف دیکھنا مقصود نہیں تھا، مقصود تو یہ تھا میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں اتنی گناہگار بندی اوپر رہوں اور اللہ کا نیک بندہ نیچے رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی اللہ کے نیک بندے نے اس فاحشہ عورت کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ روزے رکھے، تیرے پاس تو کوئی نیکی کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو خود گناہ کرتی تھی، نوجوانوں کو گناہ میں ڈال دیا کرتی تھی، تیرے پاس کوئی نیکی کا تو معاملہ ہی نہیں، اللہ نے کیسے بخش دیا ہے؟ تو اس نوجوان بندی نے کہا بلا شبہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، نہ میرا دامن کسی نیکی کے پاس سے گزرا، بس ایک بات تھی جس کی بنیاد پر میرے مالک نے مجھے بخش کر جنت کے اندر مقام عطا فرما دیا۔ کہا وہ کون سا؟ کہا ایک مرتبہ میرے محلے سے سرکار سکریہ ملتانی کا گزر ہوا تھا، میں نے شور سنا تھا نوجوانوں سے کہ اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا ہے، ادب سے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی اپنے کوٹے سے نیچے آ کر کے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ادب کی وجہ سے نیچے آ گئی تھی، اسی ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ کو معاف فرما کر کے جنت کا مسافر مجھے بنا دیا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو انسان جتنا ادب والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے یاد دیکھیں، کیا نہیں تھا ان کے پاس، ادب کتنا تھا۔ ادب کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا جب صحابہ کرام حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے تو فرما حدیث پاک کے اندر آیا کہ صحابہ کرام حضور کے جب انجمن میں بیٹھتے، حضور کے دربار میں بیٹھتے تو ایسے نیچے نگاہ کر کے اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھ گیا کہ اگر ہل جائیں گے تو وہ اڑ جائے۔ یہ دربار مصطفیٰ کا ادب تو ان کے پاس۔ اسی ادب کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، فاروق اعظم عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان ذو النورین کو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا، مولا علی کو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا، سرکار عثمان بن عوف کو جنت کا مسافر بنا دیا۔ یہی ادب کا تقاضا تھا، یہی ادب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اسلام کے اندر ادب ہی ادب، آپ جتنا جس کا ادب کر لوگے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمائے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آپ نے جان لیا یہ بندہ اپنا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، تو اس کی تعظیم ادب بجا لانا ہمارا ضروری ہے۔ فرمایا گیا اسلام کے اندر اسلامی باتوں کو فالو کر کے اسلام کے اندر کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کے حدیث پاک، نسائی شریف کے حدیث پاک، اس کی فضیلت اس کے گھر والوں کے اندر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت میری قوم کے اندر اور میری قوم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب غارِ ثور کے اندر حضور کو ساتھ لے کر گئے جب ہجرت کی رات تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سانپ نے ڈس لیا تھا آپ کے انگوٹھے پر، پیر پر، تو آپ نے ایڑی کو نہیں ہٹایا۔ تو ہوتا کیا ہے، ہم کوئی بڑا انسان ہوتا ہے تو اس کو بڑے القاب سے پکارتے ہیں، فلاں حضرت، فلاں حضور وغیرہ وغیرہ۔ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے آپ بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ امام ہونے کے ناطے کہ امام صاحب ہے، حضرت حضور ہمارے مسجد کے امام صاحب وغیرہ بڑے القاب سے آپ یاد کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اگر میرے اس کے اندر آگ لگ جائے، اس کو آگ جلانے لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اور امام صاحب فلاں حضرت حضور حضرت علامہ مولانا مفتی کعبہ کی بلا آپ پہ شملہ جل رہا ہے، اتنا کوئی نہیں کرے آگ لگ گئی ارے آگ لگی جل جائے، یہی تو کہیں گے۔ اس نے کوئی اتنا القاب تھوڑی کوئی یاد کرے گا، اتنا القاب یاد کریں گے جب تک کہ پورا جل چکا ہوگا، یہ جل چکا ہوگا۔ سرکار صدیق اکبر، بس کی مثال سمجھانے کی، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک جب غار ثور میں تھے، انگوٹھا لگا دیا بل کے اندر، سانپ نے کئی مرتبہ ڈس جانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہٹا لیتے اور زور سے چلاتے، ساری چیزیں کرتے۔ کیا کیا؟ جب زخم زیادہ ہو گیا اور کیا نام درد زیادہ ہونے لگا تو آپ کے آنسو نکلے، جیسے آنسو نکلے تو رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا گئے۔ حضور بیدار ہے، ابو بکر کیا ہوا، کیوں روتے؟
سرکار کسی جانور نے ڈس دیا، سانپ نے ڈس دیا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی. اس وقت جب سرکار صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا، جب حضور نے پوچھا تو آپ بے تاشا نہیں ہوئے، سانپ مجھے سانپ نے ڈس دیا، یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں. ادب کا تقاضا دیکھیں، اگر ادب سیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی بارگاہ سے آپ سیکھیں، فاروق اعظم کی بارگاہ سے آپ سیکھیں. ادب ہی سیکھنا ہے تو جناب عثمان غنی کی دربار سے سیکھا. آپ بولنا ہی نہیں کتنا بڑا سانپ نے ڈس دیا، نہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو ڈائریکٹ نہیں کہا سانپ نے ڈس دیا. سرکار ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ کا فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے بابا آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یہ ادب کا تقاضا تھا. باقی کی بات بعد میں، پہلے کہا سرکاری یا رسول اللہ، کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ فدا کا ابھی امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ ایک سانپ نے ڈس دیا ہے. یہ ادب کا تقاضا. اگر ہمیں اور آپ کو وہاں پر ایسا ہو جاتا تو کون سامنے والا، کون آگے والا، کون پیچھے والا اپنی جان چھڑا کر کے مارتے. لیکن یہ ادب ہے، وہ دربار مصطفیٰ کے پروردہ تھے. اسی لیے میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیت اقتدیت، میرے صحابہ آسمان کے ستارے، اے لوگوں تم میں سے کوئی ان کا دامن پکڑ لو گے، اللہ تبارک و تعالی جنت کا مسافر بنا دے گا. ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھیں. تعظیم سیکھنا ہے کسی کی، حضور کا ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیں. نیک بندوں کا ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیں. ماں باپ کا ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سیکھیں. اپنے بڑوں کا تعظیم ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی. عالم اور علماء امام کا ادب تعظیم اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی بڑی بڑی. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیں، ایسا لگے گا کہ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سال بھی دے دے تو ہزاروں سال صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے چلے جائیں. اسلام کے اندر ادب ہی ادب ہے. اچھا، میں اگر کسی بڑے انسان کا ادب کر لوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. کوئی بڑا انسان چھوٹے کا ادب کر لے تو یہ بڑی بات ہوگی، یہ بڑی بات ہے. اچھا، اس کائنات کے اندر خدا کے بعد میں سارے مرتبے، ساری فضیلتیں، سارے مقام اللہ کے لیے زیر ہے. تمام تعریفیں اللہ کی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کائنات کے پالنے والے کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ کس کو دے کر بھیجا دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو دیا ہے اپنی مخلوق کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابا حضور ایمان لانے کی یہ منشا ظاہر کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے. کہا میرا بیٹا بھی صحابی ہے، میرا پوتا بھی صحابی ہے، مجھے بھی اللہ نے صحابت کا مقام عطا فرمایا. اور آج تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. میرے ابا حضور ابھی تک دامن اسلام سے دور ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈال دی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں شامل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق گناہ بھی نہ تھے آپ کے بارے میں، ان کو پکڑ کر کے دربار مصطفیٰ میں لائے. لانے کے بعد میں سرکار یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، دل کو روشن فرما دیا کہ آپ کے دربار میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو جانتے ہو مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جب ان کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں اسلام لے کر جاؤں اور کلمہ پڑھ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤں، تو تم اس نابینا بوڑھے انسان کو یہاں کیوں لے کر مجھے کہتے تھے میں چل کر کے وہاں پر آ جاتا. کتنی بڑی بات ہوتی. کائنات کا بہت بڑا، سب سے بڑا دورہ، کائنات کا سب سے بڑا سلطان جس کو محمد عربی میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا ہے. کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اس بوڑھے انسان کو، اور وہ بھی نابینا یوں لے کر کے آئے، تکلیف اٹھائے، پریشان ہو گئے، مجھے کہہ دیتے میں خود تمہارے گھر چل کر کے ان کو کلمہ پڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بنا. یہ ادب ہوا جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے پھر بارے کنارے ہو جاتے ہیں. کیا کہنا پھر ان کا. تو یہ ادب کا مقام. ادب سے ادب کیا ہے؟ ماں باپ کا
ادب یہ ہے، ایک بات بتاؤ آپ پوری بات سمجھ آ جائے. ماں باپ کے ادب کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر ماں باپ آپ کے ساتھ چلے تو ان سے آگے مت چلو. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے. بزرگان دین کا ادب کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں جائیں تو سر جھکا کر کے جائیں، ادب کے دائرے میں جا کر جائیں. مسجد کا ادب کیا ہے؟ وضو کر کے مسجد کے اندر آئے اور جس طریقے سے بیٹھنے کا حکم دیا اسلام اسی طریقے سے بیٹھے. ایسے نہیں بیٹھنے کہ اس کا چوراہے پر آپ بیٹھ گئے. اس طریقے سے بیٹھنے کا مسجد کا یہ بے ادبی ہے. مسجد کا ادب یہ ہے کہ ادب سے بیٹھے، اور ادب آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کا ادب لوگ ہیں سمجھنے والے. قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے اور صحیح اگر کہیں پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے. یہ قرآن کا ادب ہے. قبرستان میں جائے تو قبرستان کا ادب یہ ہے پہلے قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. یہ قبرستان کا ادب ہے. راستے میں چلو تو راستے کا ادب کرو. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم راستے میں بیٹھو تو راستے کی تعظیم کر دیا کرو، ادب کر دیا کرو. تو صحابہ کرام نے اس کی رسول راستے کا ادب کیا ہے؟ تو کہا اپنی آنکھوں سے گناہ سے بچا لیا کرو، یہ راستے کا ادب ہے. بازار میں جاؤ تو بازار میں جانے کی دعا پڑھ دیا کرو. مسجد میں آؤ تو مسجد میں آنے کی دعا پڑھ دیا کرو. گھر میں جاؤ تو گھر میں جانے سے پہلے سلام کر دیا کرو. ماں باپ کے پاس جاؤ تو ماں باپ کے پاس جانے سے پہلے ان سے اجازت طلب کر دیا کرو. یہ اسلام نے سراپا ہمیں ادب سکھایا ہے، اس لیے کہ جو انسان جتنا بڑا ادب والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا وہ عزت والا ہوتا ہے. ماں باپ کے ادب کریں، اسلام کے ادب. اسلام نے جو ہمیں ادب بتایا، حضور فرماتے ہیں ہم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا. جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ ہماری سوسائٹی میں سے نہیں. سیدھی سی بات. تو ہمیں اپنے سے جو بڑا ہے اس کی تعظیم کرنی ہے، جو اپنے سے چھوٹا ان سے پیار سے محبت کرنی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل خیر کی توفیق